السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے۔ آج کی اس گفتگو کا ٹاپک ہے confused.com۔ میں نے بڑی کوشش کی ڈومین مجھے مل جائے، لیکن یہ کسی کار انشورنس کمپنی کے پاس ہے، وہ پرائسنگ کمپیریزنس کر کے دیتی، مجھے نہیں مل سکا۔ لیکن اگر مجھے مل جاتا تو میں اس کو ریڈائریکٹ کر دیتا پاکستان کی ویکیپیڈیا پیج کے اوپر یا پاکستان کے آفیشیل پورٹل کے اوپر۔ ہماری نئی نسل کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ ہے کنفیوز یا confused.com، جس طرح میں اس کو عذرائے مذاق کہتا ہوں۔ ہم بہت سارے کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور فوکس سے دل جمعی کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ اگر آپ کنسسٹنسی سے فوکس سے ایک کام کریں گے تو آپ کے نتائج میں برکت آ جائے گی۔ دی امپیکٹ دیٹ یو وانٹ ٹو کریٹ یو ول بی ایبل ٹو کریٹ دیٹ امپیکٹ۔ لیکن ہم نہیں کرتے۔ ہم بولتے ہیں ہمیں اسٹارٹ اپ بھی کرنا ہے، ہم نے اسلامیات کا کورس بھی کرنا ہے، ہم نے بیواؤں کی مدد بھی کرنی ہے، غریب بچوں کا بھی خیال کرنا ہے، آن لائن قرآن بھی پڑھانا ہے، عربی بھی سیکھنی ہے، یوٹیوب کا چینل بھی بنانا ہے، ٹریول بھی کرنا ہے۔ یہ ساری زندگی ٹامک ٹویاں مارنے میں گزر جاتی ہے اور پھر ہم بولتے ہیں کہ یہ دنیا آگے نکل گئی، ہم کہاں کے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ 2 لاکھ روپے مہینہ آج کل کے دور میں پاکستان میں نہیں کما رہے تو خدا کے واسطے اس کو کمانے میں توجہ دیجیے اور بالکل خاموش ہو جائیے، باقی تمام چیزیں چھوڑ دیجیے۔ اگر آپ کی عمر 40 سال سے کم ہے تو کوشش کریں سنیں زیادہ، بولیں کم، پڑھیں زیادہ، لکھیں کم، سیکھیں زیادہ، سکھائیں کم۔ اگر آپ نے ڈگری نہیں کی، آپ نے کہیں سے تربیت نہیں لی، آپ بے پی رہے ہیں، آپ کے پیچھے کوئی مینٹر نہیں ہے، تو کوشش کریں کسی نہ کسی بندے کے پاس جا کے لگیں۔ جو بندہ آپ کی تعریفیں کر رہا ہے وہ بندہ آپ کو کہیں لے کے نہیں جائے گا۔ جو بندہ آپ کو سکھائے، جہاں پہ جا کے چوٹ پڑے نفس کے اوپر، وہاں سے سیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ سیکھنے کا عمل نیستی سے شروع ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم، آپ ہی کو سب کچھ پتہ ہے، آپ نے ہی سب کچھ بتا دینا ہے، تو سامنے والا بیچارہ کیا کرے گا؟ آپ کسی بندے سے ملتے ہیں اور آپ اس کو اپنی تمام تعریفوں کی فہرست سناتے رہتے ہیں گھنٹے بھر تک، تو اس غریب کو کتنی دیر سنیں گے اور اسے سیکھیں گے کیا؟ ہم میں سے بہت سے لوگ کسی لوگوں کے پاس جاتے ہیں مشورے کے لیے، تو ان کو بیسیکلی بتانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی زندگی میں آپ نے کچھ نہیں کیا، ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے۔ سکھانے جا رہے ہوتے ہیں، سیکھنے نہیں جا رہے ہوتے، بتانے جا رہے ہوتے ہیں، پوچھنے نہیں جا رہے ہوتے۔ سوال کوئی نہیں ہوتا، اپنی بڑائی اور اپنی بات کرنی ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ مولوی صاحب کے سامنے سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ پائنچے اوپر نہ ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ٹوپی نہ پہنی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اس نے آلریڈی ٹوپی پہنی ہوئی ہوتی ہے، اس نے آلریڈی پائنچے اوپر کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن سوال پوچھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ مزید میں اس کو کوئی نہ کوئی بندہ نظر آ گیا ہوتا ہے جس کو اس نے تاڑ لیا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب جواب دیں تو بندہ ذلیل ہو سکے۔ آپ کو آلریڈی مسائل پتہ ہیں، صرف سوال اس لیے پوچھتے ہیں کہ کسی اور غریب کے اوپر چوٹ پڑے اور وہ ذلیل ہو کے متنفر ہو جائے، اور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ایسا نہ سمجھیں کہ قدرت آپ کو ایسے ہی چھوڑ دے گی اور زندگی میں آپ کے پاس ایسا کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہو۔ وہ سارے قبر میں سوال ایسے آ جائیں گے جن کے جواب بس اللہ کرم کرے تو ہو جائے، ورنہ مشکل سے ہی نکل جائے گا۔ تو کوشش کریں۔ تو اب بات ہم یہی کر رہے تھے کہ بات آپ اختصار سے کیجئے، confused.com والی اسٹیٹ سے باہر نکلیں۔ آپ یہ کورس بھی کر رہے ہیں، آپ یہ کورس بھی کر رہے ہیں، آپ دوسرا کورس بھی کر رہے ہیں، کوئی ایک بات چوز کر لیں، زندگی کے 10-15 سال اس کے اوپر لگا دیجئے، اس کے بعد آپ بات کیجئے گا۔ اپنے آپ پہ محنت کریں، کمرہ بند کر کے بیٹھ جائیں اور پڑھتے رہیں۔ جب بچہ جوان ہوتا ہے نا تو بتانے نہیں پڑتا، ماں باپ کو محلے والے آ کے بتا جاتے ہیں کہ جب آپ کا بچہ جوان ہو گیا، اس کی حرکتیں دیکھیں، اس کا کچھ کریں۔ تو جب یقین کریں، جب آپ کسی قابل ہو جائیں گے، قدرت آپ کو گھر سے اٹھا کے لے جائے گی، خود بخود آپ سے کام لے گی، آپ کو کام ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اسے بڑا شوق ہوتا ہے اللہ والا بننے کا، اللہ کے قریب آنے کا، مکرم ہونے کا، ولی بننے کا۔ تو لوگوں سے پوچھتا ہے تو لوگ بولتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں پتہ کہ فلاں بزرگ ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ وہ بولتا ہے بلا کے لے کر آؤ۔ تو ان کے وہ سپاہی جو ہوتے ہیں، پیادے، وہ جاتے ہیں، بولتے ہیں چلے بادشاہ سلامت بلائے۔ بولتا ہے میں غریب آدمی، میرا بادشاہ سے کیا کام، میں نہیں آتا، وہ منع کر دیتے ہیں۔ اب لوگوں میں اتنا نام ہوتا ہے، ان سے زبردستی بھی نہیں کر سکتے، خیر واپس آ جاتے ہیں۔ تو بادشاہ غصے میں آتا ہے۔ ایک دن بادشاہ چھت پہ ٹہل رہا ہوتا ہے تو بزرگ نیچے سے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک سپاہی بولتا ہے بادشاہ سلامت، یہ وہی بزرگ ہے جو آپ کے کہنے پہ نہیں آیا تھا۔ تو بادشاہ بولتا ہے پھینکو رسی، پھندا پھینکو، اس کو اوپر کھینچو سالے کو۔ خیر وہ پھندا پھینک کے جب اوپر کھینچتے ہیں تو بزرگ سے پوچھتے ہیں جی میں نے آپ کو بلایا تھا، میرے پاس نہیں ہے، یہ بتائیے اللہ تک کیسے پہنچتے ہیں؟ کہ بالکل ایسے ہی جیسے تو نے مجھے کھینچا ہے۔ جب بلاوا آتا ہے تو اوپر سے رسی آتی ہے اور اوپر کھینچ لیتے ہیں۔ تو یقین جانیے جس دن آپ اچھے ڈیٹا سائنٹسٹ بن گئے، آپ کیگل ماسٹر بن گئے، مثال کے طور پر کیگل کے اوپر 7 لاکھ ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، کیگل ماسٹر دنیا میں کوئی 300 ہیں، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو $500,000 سے کم نہ کما رہا ہو۔ مجھے اللہ پاک نے کرم کیا تھا، کیگل ماسٹر بنوا دیا تھا 1.5 سال پہلے، اس سے پہلے بھی کوئی نہیں بنا، اس کے بعد بھی شاید ابھی تک کوئی نہیں بنا۔ 1 سال لگتا ہے مکمل کیگل ماسٹر بننے میں، سے زیادہ ٹائم لگتا نہیں ہے۔ اب بن جائیے کیگل ماسٹر، آپ گھر پہ بیٹھے ہوں گے، کمپنیز آپ کو گھر سے اٹھا کے لے جائیں گے، آپ کو جاب کے لیے اپلائی بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ کوشش کریں اپنے پہ کام کرتے رہیں، ایک confused.com کی اسٹیٹ سے واپس باہر آئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑا بھلا ہوگا آپ کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی۔ میری باتیں سننے کا شکریہ، میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔